والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ ساقی کوثر، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور علمی خدمات کے اعتبار سے جن کی شخصیت ایشیا کے اندر مسلم ہے، وہ عظیم شخصیت جن کے قائم کردہ ادارے سے نکلنے والے فرزندان اشرفیہ پوری دنیا کے اندر محبت رسول کا جام لوگوں کو بھر بھر کر پلا رہے ہیں، اس عظیم ذات یعنی حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی یاد میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بھی اپنے غلاموں کو کبھی شربت دید پلا کر اور کبھی شربت محبت پلا کر اور میدان محشر کے اندر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا کر اپنے غلاموں کی تشنگی یقیناً بجھائیں گے، اور اسی لیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کہتے ہیں، سرشار مجھے فرما ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ۔
ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہلو چلو ماری ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے انسانوں کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے سکون۔ دنیا کے کسی بھی طبقے کا کوئی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، آج اگر اسے سب سے زیادہ کسی چیز کی حاجت ہے تو وہ سکون کی حاجت ہے۔ دنیا کے انسانوں سے سوال پوچھا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، بے قرار انسان سکون چاہتا ہے۔ آخر سکون کن چیزوں کے اندر ہے؟ وہ کون سی چیز اختیار کی جائے جس کے بلبوتے پر اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے؟ تو لوگ کہیں گے کہ بے قراری کی وجہ غربت ہے، بے قراری کی وجہ بیماری ہے، بے قراری کی وجہ خاندانی چپکلش ہے، بے قراری کی وجہ آپس میں انتشار ہے، بے قراری کی وجہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو انسان کو سکون کی دولت مل جائے گی۔ اگر غریبی ختم ہوئی انسان سکون کی دولت پا جائے گا، اگر افلاس ختم ہوا انسان سکون کی دولت پا لے گا، اگر بیماری سے شفا یاب ہوا انسان سکون کی دولت پا لے گا۔ لیکن اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ غریب کے مقابلے کے اندر سب سے زیادہ بے چین تو سرمایہ دار نظر آ رہے ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، جن کے پاس کل کی روٹی ہی نہیں، ایک سال کی نہیں بلکہ نسلوں تک کے لیے کھانے کا انتظام موجود ہے، آج وہ بھی بے قرار نظر آتا ہے۔ اگر کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ بھی بے قرار نظر آتا ہے، اگر کوئی توانا ہے تو بھی بے قرار نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ بے قراری پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور دنیا کے اندر اس وقت میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جو سائیکریٹسٹ ہے یا سائیکولوجسٹ ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ تو دنیا میں بیشتر ممالک میں بسنے والے انسان اس وقت اسٹریس کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ کہیں کوئی سوسائڈ کرتا نظر آتا ہے، کہیں کوئی خودکشی کرتا نظر آتا ہے، کہیں دباؤ کی بنیاد پر کوئی پاگل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں دباؤ اور اسٹریس کی بنیاد پر کوئی نیند کی گولیاں لے کر سوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں اسٹریس کی بنیاد پر کوئی انسان شراب کے اڈے پہ جاتا نظر آتا ہے، کہیں ڈپریشن کی بنیاد پر انسان سگار پر سگار پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض کہ ہم اگر دیکھیں تو آج کی سچویشن یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا جوان، نہ بوڑھا ہو یا مرد ہو یا عورت، اس وقت ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض سے نکلا کیسے جائے؟ یہ مرض کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ میں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس جب اسٹریس کا پیشنٹ پہنچتا ہے
اور سائیکولوجسٹ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے سمجھانے کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو ڈپریشن سے باہر نکالتا ہے، اس کو تناؤ سے باہر نکالتا ہے۔ اور جب وہ جملوں کو سننے کے بعد تناؤ سے باہر آ جاتا ہے تو پتہ چلا ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ تسلی کے جملے کہے جائیں، ہمت کے جملے کہے جائیں، اچھی باتیں کہی جائیں، یہ ڈپریشن کا ایک علاج ہے۔ اسی لیے انگلینڈ کی سرزمین کے اوپر جب سرجری کے اسٹوڈنٹس کے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اچانک کسی کو صدمہ ہو جائے، اس صدمے سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اسٹوڈنٹس نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، لیکن کسی کا جواب ایسا نہ تھا جو قابل قبول ہو۔ اس کی وجہ سے پروفیسر نے خود کہا کسی کا جواب ایسا نہیں جو قابل قبول ہو۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر کے پوچھتا ہے ذرا یہ بتائیے کہ ڈپریشن سے نکلنے اور صدمے سے اچانک کسی کو صدمہ لاحق ہو جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حوصلے کی بات کہی جائے، تسلی کی بات کہی جائے، وہ باہر نکل آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم آقائے کریم کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں، رسول اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دنیا میں بسنے والے کسی بھی طبقے کا کوئی انسان ہو اور کسی بھی پریشانی میں گرفتار، ڈپریشن کا کوئی شکار ہو، میرے آقا ہر ایک کو تسلی کے جملے کے ذریعے ڈپریشن سے باہر نکالتے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا مر جائے اور وہ عورت ڈپریشن کی شکار ہو، ایسے میں اگر کوئی شخص اس عورت کو تسلی کے جملے کہتا ہے، اللہ کل بروز قیامت اس جملے کہنے والے کو جنت کا لباس عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جملوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بچے کے بھی جملے ہوتے ہیں، ایک پاگل کے بھی جملے ہوتے ہیں، ایک عام انسان کے بھی جملے ہوتے ہیں، ایک سربراہ مملکت کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہر ایک کے جملے کا الگ الگ مقام ہے، الگ الگ پوزیشن ہے، ہر ایک کی دعا کی الگ سچویشن ہے۔ کوئی کہتا ہے تمہارا کھوٹا مقدر سنوارنا ہے تو ماں کی دعا لے لو، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ کوئی کہتا ہے گھبرانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے۔ اور کچھ تو اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنی گاڑی کے پیچھے ہی لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا۔ اس طریقے کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ سوسائٹی کا جائزہ لیں تو انسان کو دعاؤں پر بھروسہ ہے، کوئی ماں کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی باپ کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی پیر کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی استاد کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مظلوم کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی غمگین کی دعا پر بھروسہ کرتا ہے۔ پتہ چلا ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ کسی نہ کسی کی دعا انسان کا مقدر سنوار دیتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سب کی دعاؤں کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن مصطفیٰ کی دعا کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک میرے محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لوگوں کے لیے سکون کا سامان ہے۔ رسول اعظم کی دعا انسان کے قلب کی تسکین کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کو خوش کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسا کام کرتے ہیں جس سے ماں خوش ہو کر دعا دے۔ باپ کو خوش کرنا ہوتا ہے تو ایسا کام کرتے ہیں جس سے باپ خوش ہو کر کے دعا دے۔ استاد کو خوش کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ استاد کے دل سے دعا نکل جائے۔ پیر کو اگر خوش کرنا ہے تو ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ پیر کی زبان سے دعا نکل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی دعا کو قرآن نے سکون کا ذریعہ بتایا، اسے خوش کرنے کے لیے کون سا کام کر رہے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کون سا کام کر رہے ہو؟ سرکار نے کس کے لیے دعا فرمائی؟ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں
رسول کے ارشادات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سرکار ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جہاں دعا کا مقام ہے وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور آپ کی زبان سے نکلنے والے وہ کلمات جو انسان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو حضور کی 3 دعا بتاؤں جو سرکار نے فرمائی۔ جانتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے دعا فرمائی، اے اللہ وہ عالم جو علم پر عمل کرتا ہو اور لوگوں تک علم و عمل کا پیغام پہنچاتا ہو، میرے مولا تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اب حضور حافظ ملت کی زندگی دیکھو، انہوں نے علم پر عمل بھی کیا اور علم و عمل کی ایسی خدمت انجام دی کہ آج ان کی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والا پوری دنیا کے اندر محبت رسول کا جام پلاتا ہوا۔ وہ ایسے عالم نہ تھے جو قولی ہوں، وہ ایسے عامل بھی تھے کہ جن کے کردار کو دیکھنے کے بعد جینے کا سلیقہ آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم پر عمل اور علم و عمل کی تبلیغ جو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی کرے، اس کے گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کے گھر کے ہرے بھرے رہنے کی دعا کسی پیر نے نہیں، سید الانبیاء نے فرمائی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری دعا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اے اللہ میرے 2 غلاموں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور جو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، میرے مولا تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ یہ حضور کی دعا۔ اور تیسری دعا، خواتین اسلام بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں، تنگدستی کی وجہ سے فوراً پیر صاحب کے پاس پہنچے، تعویذ بنانے والے عامل کے پاس پہنچے، تعویذ دو، روزی میں برکت ہو۔ ٹھیک ہے، تعویذات کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جن کا تعویذ آپ کے پاس ہے اس کی وجہ سے آپ کی غربت دور ہو جائے گی، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے لیے حضور نے دعا فرما دی اس کے گھر سے تنگدستی یقیناً دور ہو جائے۔ اب کیا عمل سرکار نے بتایا؟ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے روزی میں برکت ہو، تلاوت نہیں کرتا چاہتا ہے روزی میں برکت ہو، گناہ کرتا ہے چاہتا ہے روزی میں برکت ہو، لوگوں کا مال ہضم کر جاتا ہے چاہتا ہے روزی میں برکت ہو، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا چاہتا ہے روزی میں برکت ہو۔ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور کے عمل پر، فرمان پر عمل کرو، برکت ہو۔ غور سے سنیں میری بہنیں اور غور سے سنیں مرد حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو مرد اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، اے اللہ تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
بیوی اٹھانے میں ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مار پڑ جائے، اور شوہر اٹھانے میں ڈرتا ہے کہ کہیں ناشتے کی روٹی نہ ملے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ ایک مرد چاہتا ہے بیوی خوش رہے، عورت چاہتی ہے شوہر خوش رہے، لیکن سن لو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے بعد نہ عورت خوش رہ سکتی ہے نہ شوہر خوش رہ سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، چٹائی پر سو گے تب بھی خوش رہو گے، روٹی ملے گی تو بھی خوش رہو گے۔ روٹی ملے کہ نہ ملے، اگر نمک اور روٹی مل گئی لیکن کام ایسا کیا کہ اللہ بھی راضی ہے اس کے رسول بھی راضی ہیں، تو غم نہیں آئے گا، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور صحابہ سرکار کی دعائیں لینے کے لیے بے چین رہتے تھے، اور جب دیا بھی حضور نے، وہ صرف ساقی کوثر نہیں بلکہ مالک جنت بھی ہیں، دینے پہ آتے ہیں تو جنت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اپنے پاس کچھ نہیں۔ کیا کرم ہے ان کا، کیا کرم ہے ان کا، آپ سوچو۔ یہاں ہم اگر 2000 کے مالک ہو جائیں تو سنبھال سنبھال کر خرچ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جس رسول کا ہاتھ بظاہر خالی ہے لیکن وہ خالی نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود، دونوں جہاں کی۔ صحابہ حضور کی دعا لینے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب کی پوزیشن دیکھیں آپ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو حضرت ربیعہ ابن کعب وضو کا پانی، مسواک، یہ سب لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ روزانہ کا معمول تھا۔ دریائے رحمت ایک دن جوش میں آیا اور پوچھ ہی لیا حضرت ربیعہ سے، سلنی یا ربیعہ، مجھ سے مانگو اے ربیعہ۔ ہوشیار تھے نا، ہم نے تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تو مدینے جا کر بھی صحیح نہیں مانگتا۔ ہوشیار تھے، صحابہ سمجھدار تھے۔ ہم تو ولی کے آستانے پر جا کر بھی وہ مانگتے ہیں جو ان کو پسند نہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، سرکار نے جیسے ہی کہا مانگو ربیعہ کیا چاہیے، عرض کرتے حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، ہم کو آپ مل گئے تو سب کچھ مل گئے، وہاں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا عجیب بات کرتے ہو، ابھی تو تمہارا ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوا، اور جنت اور پھر جنت میں میرا ساتھ، لیکن مالک کونین ہے نا، مالک کونین ہے، نہ کیسے کہتے حضور، نہ کیسے کہتے۔ سرکار نے فرمایا دیا، دیا، اس کے علاوہ کچھ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ چاہیے۔ عرض کرتے حضور آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مباجی اقدس کے سامنے کھڑے مدینہ منورہ میں، سرکار اتنا مال چاہیے، یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ٹھیک ہے یہ سب، اپنے آقا سے اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن مانگنے کا سلیقہ صحابہ دیتے، حضور سے حضور کو مانگ لو سب مل جائے گا، وہ تمہارے ہو گئے تو سب کچھ تمہیں مل گیا،
اسی لیے بریلی کے تاجدار کسی سلسلے کے اندر کوئی اور چیز کی طلب نہیں کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ آقا آپ مل گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا، سب کچھ۔ دعائیں لینے کی عادت رکھو، بد دعا لینے کی نہیں۔ ماں باپ کی دعا لینے کی عادت رکھو، بد دعا نہیں کسی کی بھی۔ اور دعائیں جو کام کرتی ہیں وہ محنت سے نہیں ملتا، کبھی کبھی انسان کو پلک کے جھپکتے وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو بڑی محنت و مشقت کے بعد، مجاہدات کے بعد نہیں مل پاتی، تو الگ جاتی ہے۔ مخدوم ماہوی علیہ راما جو ممبئی کی سرزمین پر جن کا آستانہ مبارک ہے، جو کتب کوکن ہے، ماں نے پانی مانگا، لے کر آئے، کھڑے رہے، ماں کی آنکھ لگ گئی، سوچتے ہیں ضعیفہ ماں رات کو پانی کے لیے اٹھ کر جا نہیں سکے گی، اور میں بھی جا کر کے اگر سو گیا اور ماں پیاسی سو گئی تو نیند میں خلل بھی نہیں ڈالتے، پانی لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک رات کو ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا پانی لے کر بیٹا کھڑا، بیٹا تم پانی لے کر؟ ہاں ماں، تو نے پانی مانگی تھی، میں لے کر آیا، تیری آنکھ لگ گئی، میں سوچا تو پیاسی ہے، آنکھ کھلے گی تو پانی پیش کر دوں گا۔ بس ماں کے دل سے دعا نکلی، جا اللہ تجھے ولی بنا دے، صبح ہونے سے پہلے مولا نے ولایت عطا فرما، صبح ہونے سے پہلے۔ آپ اندازہ لگائیں جن گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ آج 90 سے 95% مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جہاں روزانہ ٹی وی کھلتا ہے، قرآن نہیں کھلتا، نہیں کھلتا قرآن۔ کہاں سے سکون ملے گا؟ کہاں سے اطمینان ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سکون کے حوالے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل بے چین ہوتا ہے تو کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی تمہاری طبیعت گھبرائے وضو کرو، اور اگر کسی مسجد میں درس قرآن چل رہا ہو تو اس میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرما۔ اور اگر کہیں محفل نہ سجی ہو تو وضو کر کے مسجد پہنچو، قرآن مقدس کھولو، اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے قلب پر سکینہ نازل فرما دے گا۔ لیکن یہ بھی مجھے کہنے کا حق ہے کہ مسلمانوں میں 85% 75% کم و بیش ایسے مسلمان پیدائشی ملیں گے جنہیں قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو پڑھو گے کیسے؟ ہر لینگویج سیکھنے کا شوق، قرآن سیکھنے کا شوق نہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کا شوق نہیں۔ جس کتاب کے پڑھنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ قلب کے اندر سکون نازل فرمائے اور سکینہ نازل فرمائے، آج اس کی تلاوت سے آج مسلمانوں کے گھر اگر دیکھے جائیں تو اس کی تلاوت سے خالی نظر آئیں گے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتاؤ، آج ہمارے گھر قبرستان بن گئے یا نہیں؟ آج مسلمانوں کے گھروں میں کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پتہ چلا قرآن مقدس کی تلاوت سے انسان کو تسکین ملا کرتی ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کی وجہ سے انسان کے قلب کو اطمینان ملا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں. یہ قرآن مقدس کی طرف. آج یہ کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہاں ہے مجھے ماننے والے. سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کے ساتھ مسلمان ناانصافی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مقدس. دیکھیے نا، بزرگوں کے پاس جائیں گے، حضرت کوئی وظیفہ عطا فرما دیں جس سے روزی میں برکت ہو. ٹھیک ہے، وظیفے کی عظمت ہم تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. اسی لیے بہت سارے مشائخ جب کوئی روزی کی تنگی کی شکایت کرتا تو اس سے کہتے کہ چاشت کی نماز پڑھو. فجر کی نماز پنجگانہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. چاشت کی بھی نماز پڑھو کہ سرکار فرماتے ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ آ نہیں سکتا. اور آپ جانتے ہیں ایک صحابی علیل ہوئے، جہاں بلد تھے، روح کف سے انصری سے پرواز کرنے کے قریب تھی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مزاج پرسش کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رقم نکالتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ رکھو، تمہارے علاج کے لیے تمہیں کام آئے گی یہ رقم. وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے اس کی حاجت نہیں، میرے لیے میرا مولا کافی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری 3 بچیاں ہیں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اگر تمہارے جسم سے روح پرواز کر گئی تو یہ رقم تمہاری بچیوں کو کام آ جائے گی. بس اتنا کہنا تھا. میری بہنیں غور سے سنیں، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اتنا کہنا تھا. وہ صحابی اٹھ کر کے بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین آپ کیا سمجھتے ہیں میرے انتقال کے بعد میری بچیاں بھوک سے بلکیں گی، تندرستی کی شکار ہوں گی؟ امیر المؤمنین کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچیوں کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یقین اللہ اکبر. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دے اور بچیاں روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور وہ روزانہ رات کو اس کو پڑھا کرتی ہے. مجھے یقین ہے کہ میری بچیوں کو کبھی فاقہ آ نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے وظیفے مانگتے ہو، ذرا حضور سے بھی کچھ وظیفے لے لو نا، لے لو نا حضور سے وظیفہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرو اور اس پر عمل کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے پاس، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کسی کو شعر و شاعری سیکھنا ہے
تو شاعر کے پاس جا کر کے شعر و شاعری سیکھتا ہے، کوئی داغ کے پاس، کوئی غالب کے پاس، کوئی کس کے پاس، کوئی کس کے پاس. لیکن قربان میرے اعلی حضرت پر، قربان ان کی عظمت پر، کہ وہ شعر و شاعری بھی سیکھتے ہیں تو قرآن سے، قرآن سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. یہ قرآن میں ڈوب جانے والے کا حال ہے. جو شخص قرآن اور صاحب قرآن میں ڈوب جائے، پھر کوئی بھی چیز اور علم کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیا کرتا ہے، کھول دیا کرتا ہے. لیکن یہاں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ہی نہیں آتا، تو کہاں سے یہ سب چیزیں اور فائدے حاصل ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات اللہ عز و جل نے سکون کے لیے بنائی. رات میں اٹھ کر تلاوت کرو، رات میں اٹھ کر سجدے کرو، رات میں اٹھ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو، رات کو اٹھ کر کے پروردگار جل جلالہ کی یاد، ذکر و اذکار کیا کرو. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات گناہ کے لیے نہیں، اللہ نے اپنی عبادت اور اپنے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بنائی ہے. تو رات سکون کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور فجر میں اٹھتے ہیں، ان کی طبیعت میں کافی اطمینان نظر آئے گا. اور جو رات کو 2 بجے تک اوٹے پر بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر ٹپے بازی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یا غلط چیزیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط کام کے اندر راتوں کو بتاتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا. دوسری چیز، رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی. اب آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو تیسری بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں سکون کے سلسلے میں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ سکن لہم، کہ بے شک میرے محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا. اب تیسری چیز سنو. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہیں میں سے. اور کائے کے لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو. کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں بیوی کی شکل کے اندر عورت عطا فرمایا ہے، یہ عورت تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. یعنی تمہیں سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں اپنی بیوی میں سکون تلاش کرو. اب آج کیا پوزیشن ہے؟ نوجوانوں کو دیکھا جائے، شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، تو اب سکون کے لیے ادھر ادھر توجہ بٹنی شروع. واٹس ایپ کر رہے ہیں کسی اور کو، چیٹنگ کر رہے ہیں کہیں اور. یہی عورتوں کا حال، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا. اور یہی مردوں کا حال. اللہ تو فرماتا ہے کہ تمہاری بیوی میں تمہارے لیے سکون ہے، اور عیاشیوں کے اڈے پر آج کا مسلمان سکون تلاش کرنے جا رہا ہے. غلط عورتوں کے پاس سکون تلاش کرنے جا رہا ہے، ناجائز رشتے قائم کر کے سکون تلاش کرنے جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اس پر توجہ نہ دیتے ہوئے غیر محرم کے ساتھ تعلق استوار کر کے سکون تلاش کرنے جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، سکون چاہیے تو اللہ نے تمہاری بیوی میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے.
کیسا سکون؟ وہ رسول جس پر وحی الہی کا نزول، وہ رسول جسے پروردگار نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، وہ رسول جس کی شان اتنی عرف و اعلیٰ کہ ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، نادانو ذرا اتنا تو بتاؤ، روز سورج غروب ہوتا ہے، روز سورج غروب ہوتا ہے اور روز رات آتی ہے، اور رات کہتے ہی اسے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر رات آ گئی، اور روز ہمارے یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہوا کہ ہم سمجھ گئے کہ رات ہو گئی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات نظر آنے والی جو ریگولر ہمیں نظر آتی ہے، کیا ہر رات یکساں ہے؟ ہر رات یکساں ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رات برابر ہے، جیسے کہ حضور کے حوالے سے معاذ اللہ یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح تھے، اس لیے کہ ان کے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر، ان کی بھی دو آنکھیں، اس اعتبار سے معاذ اللہ کوئی حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہر رات کو بھی ایکول کہو، کہ رات بھی برابر۔ تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں پھر اس کا کیا مطلب؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات شب قدر کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو رات برابر نہیں ہو سکتی، تو مصطفیٰ اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پانی برابر نہیں، نظر آنے میں سیم۔ عام پانی کو بیٹھ کر کے پیو، کھڑے ہو کر پیے تو طبیعت خراب اور سنت کے خلاف گناہ میں گرفتار، لیکن آپ آب زمزم کو کھڑے ہو کر کے پیو، کیا یہ پانی نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے، لیکن اس کا مقام کچھ اور ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ پانی برابر نہیں، زمین بھی برابر نہیں ہے، برابر نہیں۔ مسجد برابر نہیں، دیکھو مسجد برابر۔ اپنے محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھو تو جو ثواب ملے گا وہ ثواب تم کو مسجد حرام میں نہیں ملے گا، مسجد حرام میں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ مولا یہ بھی تیرا گھر، وہ بھی تیرا گھر، تو جواب ملے گا زمین برابر نہیں، مسجد برابر نہیں۔ ذرا سوچو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دین کی دعوت کے لیے نکلتا اور لوگ جواب کے اندر پتھر برساتے، میں تھک ہار کے جب گھر پہنچتا تو دیکھیے بیوی سکون کا کیسا ذریعہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا۔ شوہر 1000 ٹینشن کے اندر ہو، لیکن اگر بیوی صحیح ہے، وہ تسلی کے 2 جملے بول دے، شوہر کی ساری تھکانیں اتر جائیں۔ لیکن یہاں تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ بازار جانا ہے تو بیوی صبر کر کے جائے، اور شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو ایسے بکھرے اور ایسے پھٹیچر کپڑے کے اندر ہوگی کہ جس کی کوئی، اور آتے ہی بہت سارے تو اپنی بیوی سے اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر جائیں گے تو کتنے ڈنڈے پڑیں گے، کتنی گالیاں پڑیں گی، کتنا سننا پڑے گا، تو سوچتے ہیں کہ بیوی سو جائے پھر گھر پہ جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیویاں بیچاری انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں اور رات کہیں اور گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ سارا اپوزٹ کام کرنے کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کے اندر تمہارے لیے سکون رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سکون کا چوتھا فارمولہ یہ عطا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو گے دل کو سکون ملے گا، اللہ کو یاد کرو گے قلب کو اطمینان ملے گا، اللہ کو یاد کرو گے بے قراری دور ہو جائے گی، اللہ کو یاد کرو گے تمہارے قلب پر سکون نازل ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی زندگی کا عالم دیکھیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر وہ اللہ کی یاد میں کتنے لمحات گزارا کرتے تھے اور اللہ کی یاد کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کیسے گزارتے تھے۔ تو قرآن خود کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی رات سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا ذکر کس کا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر معاذ پر اللہ کا ذکر کرتے، اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے، کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے، لیٹتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے، بلکہ عالم یہ ہوتا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھتے تھے۔ ان کی زندگی کا عالم یہ ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے اپنے آپ کو غافل نہ کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کا دل بھی ذاکر ہوا کرتا تھا، ان کا قلب بھی ذاکر ہوا کرتا تھا، ان کی زبان بھی ذکر کے اندر مصروف رہا کرتی تھی۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے سرمایہ ہو تو مالدار، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بینک بیلنس ہو تو مالدار، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس لمبی کوٹیاں ہو تو میں مالدار، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ لمبی کاریں ہو تو وہ مالدار۔ ذرا حضور سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بڑا مالدار انسان کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ جسے 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ انسان سب سے بڑا مالدار۔ 3 نعمتیں، ایک مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسے 3 نعمتیں مل جائیں وہ سب سے بڑا مالدار۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے لسان ذاکر، ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اللہ کو یاد۔ یہ زبان، ایک صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ دانت میں مت آنا، زبان پر آنا۔ دانت کا کام کیا ہے؟ چبانا ہے نا، اور زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا۔ تو کہتے کہ دانت میں نہ آنا، زبان پر آنا، یعنی جو دانت میں نہیں آتا نا وہ زبان پر آتا ہے تو آدمی اس کے سلسلے میں اچھی بات کہتا ہے۔ خیر ایک الگ چیز ہو گئی۔ حضور فرماتے لسان الذاکر، ذکر کرنے والی زبان۔ اب تو عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ بسم اللہ بھی اب یاد نہیں رہ گئی، منو ٹنو کھا لیتے، بسم اللہ پڑھتے ہی اور کہتے مولانا پتہ نہیں میں کیوں اتنا کھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تو کہاں کھاتا ہے، تو کہاں کھاتا ہے؟ جب تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان تو بڑا پیٹ لے کر کے اس کا پیٹ بھرتا رہتا ہے، اللہ یاد ہی نہیں بنتے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، کبھی سوچا آپ نے کہ بسم اللہ شریف کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اسلامی اخلاق و آداب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے اور دسترخوان سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہم بھول گئے اللہ، خیال رزق تو ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ بھول گئے ہم اللہ۔ تو جسے ایسی زبان اللہ عطا کر دے جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہو، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں۔ اور شیطان کب انسان کو پکڑتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیطان۔ جب کوئی رحمان کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا جیسے ہی کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگتا نظر آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرنے والی زبان اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو اسے اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اب دوسری نعمت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکر وقلب شاکر، ایسا دل اللہ نے اسے عطا فرمایا جو دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، ناشکری کی بات ہے۔ میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بتاؤں اللہ کے ذکر کے حوالے سے، آپ روزانہ کھانا بناتی ہو نا، بسم اللہ شریف پڑھ کر درود شریف پڑھ کر کے کھانا بناؤ، اس لیے کہ سلطان العلم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب بنگال کی سرزمین پر ان کے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تو انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھا کہ ماں 5 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، تو ماں نے جواب میں لکھا بیٹی یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام۔ ذرا سائیڈ ہو جائیں، اسٹیج پہ جتنے علماء ہیں وہ بولے کہ سائیڈ ہو جائیں۔ حضرت پانے نعرہ رسالت، آمد حضور خبر الزمان۔ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں اطمینان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعائے حضور حافظ ملت الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جن کے خطاب کو سن کر نہ جانے کتنے تاریک دل منور و مجلہ ہوئے اور گمگشتگان راہ ہدایت کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوا، جو آج الحمدللہ ربع صدی سے سنی دعوت اسلامی کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں
شفقتیں بھی فرما رہے ہیں اور نصف صدی سے زائد پوری دنیا میں سنیت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں. وہ عظیم ذات جلوگر ہیں. بس اب 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ اور ہم حضرت کے خطاب سے استفادہ کریں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 3 چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا. لسان ذاکر, ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو. وقلب شاکر, ایسا دل جو اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتا ہو. یہ اگر کسی کو مل جائے, یہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ بہت بڑا. اگر کسی کو مل جائے تو گویا اللہ عز و جل نے اسے بہت بڑا مالدار بنا دیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ زبان اللہ عز و جل کے ذکر کے اندر مصروف رہے اور جو کچھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمتیں میسر ہوں اس پر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر شکر کا نذرانہ پیش کیا جائے. اور خواتین اسلام یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایمان کے سلسلے میں, اسلام کے سلسلے میں اپنے شوہر کو کوآپریٹ کریں, ان کی مدد کریں. مثال کے طور پر شوہر نماز پڑھتا ہے, شوہر تلاوت کرتا ہے, شوہر اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا عام کرتا ہے تو آپ اس سلسلے میں اس کا تعاون کریں. دین کا کام کرتا ہے اس میں مدد کریں, شکوہ شکایت نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جتنے بھی ہمارے بزرگان دین اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور جنہوں نے بھی دین کا کام کیا, آپ دیکھیں گے کہ ان کے دین کے کام کرنے کے اندر ان کی بیویوں کا سپورٹ بہت بڑا رہا. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فروغ اسلام کے سلسلے میں اپنا پورا سرمایہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, جو آج ہمارے پاس اسلام ہے, 1/4 اسلام ام المؤمنین کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. تو یاد رکھیں, اچھائیوں کے پھیلانے میں, برائیوں کے سدباب کے لیے مرد اور خواتین دونوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور سکون اگر چاہیے تو یہ 4 باتیں جو میں نے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اللہ نے سکون رکھا ہے, اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے رات میں سکون رکھا ہے, اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے بیویوں میں سکون رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے سکون حاصل کریں اور اپنی بے قراری کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میدان قیامت میں جام کوثر عطا فرمائے, اور پروردگار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے, اور ان کے فیوز و برکات کو پروردگار جل جلالہ جاری و ساری رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ ہماتن گوش ہو کر کے بیٹھیں اس عظیم ذات کا خطاب, جس کے خطاب کو سننے کے لیے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان انتظار بھی کرتے اور سننا پسند بھی فرماتے تھے. وہ عظیم ہستی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. انشاءاللہ العظیم ان کے خطاب نایاب سے ہم اپنے قلوب کو